یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ اس کی عزت کو بھی فنا ہے، اس کی ذلت کو بھی فنا ہے، اس کی بادشاہت کو بھی فنا ہے، اس کے فقر کو بھی فنا ہے۔ روزانہ سورج طلوع ہونے کے بعد غروب ہوتے ہوئے یہ اعلان کر کے جاتا ہے کہ کتنے ہی عروج پر جاؤ گے، ایک دن زوال پذیر ہونا ہے۔ بڑھتا ہوا چاند گھٹے گھٹے یہ اعلان کر کے جاتا ہے کہ ایک دن ختم ہو جانا ہے، ایک دن فنا ہو جانا ہے۔ یہاں نہ دولت کام آنی ہے، نہ شہرت کام آنی ہے، نہ اقتدار کسی کام کا ہے، اور نہ ہی کوئی عزت کسی کام کی ہے۔ گویا کہ فنا ہی فنا ہے، اور جو چیز دائمی ہے اور ابدی ہے وہ محض کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ یہاں موجود اس دنیا کے تمام تر نعمتوں کو فنا ہو جانا ہے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز دائمی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، وہ رب ذو الجلال والاکرام کا چہرہ ہے۔ بڑا آدمی بننے کا ذوق، مالدار بننے کا شوق، حرص و حوث، نفسا نفسی، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حرص ہمیں اس بات کو بلا بیٹھی کہ اس دنیا کی تخلیق کا مقصد اللہ رب العالمین نے کیا رکھا تھا۔ ہر آدمی آخرت کو جانتا ضرور ہے، آخرت کو مانتا ضرور ہے، رب کی ملاقات کا اقراری بھی ہے، لیکن جب اس دنیا کی چک و چون، اس دنیا کی زیب و آرائش، اس دنیا کی نعمتیں اور زینتیں اس کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں تو وہ غافل ہو جاتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے اس کی تخلیق کا مقصد کیا رکھا تھا۔ 2 کا 4، 4 کا 8 اور اس سے بڑھ کر بنانے کی کوشش میں ہم بھول گئے کہ اللہ رب العالمین کی ہم سے کیا چاہت ہے۔ نیکیوں کو خواہشات کھا گئیں، آگے بڑھنے میں ہم اپنے ماضی اور اپنے مستقبل کو بھول گئے جو کہ اللہ رب العالمین نے ہماری مقرر کیا تھا۔ وہ جوانی، وہ صحت، وہ تندرستی جو کہ اللہ کے دین اور اللہ کے احکامات کے لیے معمول ہونی چاہیے تھی، ہم اس سے غافل ہو کر اس دنیا کی زیب و آرائش کو حاصل کرنے میں لگ گئے۔ اور اسی چیز کا نقشہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کھینچتا ہے، اور مکمل ایک سورت نازل ہوتی ہے اور فرمان ہوتا ہے: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔
کہ اے انسانوں، مال میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی حرص نے تمہیں اللہ کے احکامات سے غافل کر دیا۔ تم اسی تگ و دو، اسی جدوجہد میں لگے رہے، یہاں تک کہ تم اپنی قبروں میں جا پہنچے۔ دیکھو، تمہارا یہ مال ہرگز تمہارے کام نہیں آئے گا، ان قریب تم اس بات کو جان لو گے۔ پھر سن لو، تمہاری یہ غفلتیں، تمہاری یہ خوش فہمیاں کسی کام نہیں آنے والی، ان قریب تم اس بات کو جان لو گے۔ کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ، ہرگز نہیں، اگر تمہیں اپنے رب کی ملاقات کا یقین ہوتا کہ ایک دن رب کا سامنا کرنا ہے، محاسبہ کرنا ہے، باز پرس ہونی ہے، تو تم کبھی اتنی غفلت نہ برتتے۔ لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب تم اپنی آنکھوں سے ان تمام معاملات کو دیکھ لو گے جو آج تم سے بیان کرنے جا رہے ہیں۔ تمہارا وہ دیکھنا عین الیقین ہوگا، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، لیکن اس وقت وہ دیکھنا کسی کام نہیں آئے گا، اور اس دن تم ضرور بضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھو گے، اور اس دن ضرور بضرور تم سے اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کی باز پرس کرے گا، تم سے سوال کرے گا، تم سے حساب کرے گا کہ میں نے تجھے جوانی دی تھی، تجھے صحت دی تھی، تجھے تندرستی دی تھی، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک تجھے اللہ رب العالمین نے ہر نعمت سے نوازا تھا، کیا وجہ تھی تو اللہ رب العالمین سے غافل رہا؟ کیا وجہ تھی کہ اس دنیا کی آرائشیں، اس دنیا میں پنپنے کے لیے، اپنا معاشرے میں کوئی اسٹینڈرڈ بنانے کے لیے تو ہر وہ چیز کرتا گیا جس سے اللہ رب العالمین نے تجھے روکا تھا؟ کیونکہ یہ مال کی حرص، یہ مال کی ہوس، یہ دنیا کے چکر میں پڑ جانا انسان کو اس قدر غافل کر دیتا ہے کہ اسے نہیں معلوم رہتا کہ اللہ رب العالمین کی چاہت کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ یہ حرص و حوث کا معاملہ ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لو اوتی ابن آدم وادیا ملأ من ذهب احب الیہ ثانیہ۔ یہ حرص کا معاملہ، یہ پیٹ کا معاملہ، مال جمع کرنے کی خواہش، یہ آدم کے لیے اللہ رب العالمین نے ایسی رکھ دی ہے، آدم کی اولاد کے لیے، کہ اگر سونے سے لدی ہوئی، سونے سے بھری ہوئی پوری ایک وادی اسے عطا کر دی جائے جو کہ مکمل سونے سے لدی ہے، یہ حرص اتنی ہے، یہ خواہش اتنی ہے، یہ طلب اس قدر بڑھتی ہے کہ وہ ایسی ہی ایک دوسری وادی کی خواہش کر بیٹھتا ہے۔ وَلَوْ أُوتِيَ ثَانِيًا أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَالِثًا، اور اگر ایسی ہی سونے سے لدی ہوئی دوسری وادی اسے مل جائے، أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَالِثًا، یہ حرص ایسی ہے، یہ حوث ایسی ہے، یہ دنیا ایسی ہے کہ اس میں جب انسان پڑ جاتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اور ملے، اس سے بڑھ کر ملے۔ احب الیہ ثالثا، اس کی خواہش رہے گی سونے سے لدی ہوئی ایک تیسری وادی بھی مجھے مل جائے۔ ولا یسد جوف ابن آدم الا التراب، آدم کی حرص کا پیٹ کوئی چیز نہیں بڑھ سکتی سوائے قبر کی مٹی کے۔ جب قبر میں جائے گا اور وہاں جا کر جب آنکھیں کھلیں گی، خواہشات ملیا میٹ ہو جائیں گی، آرزویں ختم ہو جائیں گی، وہ تمنائیں جو دنیا میں کی جاتی تھی وہ سب ملیا میٹ ہو کر ختم ہو جائیں گی۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، اور اللہ تو اسی کی توبہ قبول کرتا ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اللہ رب العالمین کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اپنی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ ہم فکر دنیا میں فکر آخرت نہ بھول بیٹھیں، اور اپنی آخرت کو اگر ہم یاد رکھنا چاہتے ہیں تو ہم کبھی یہ نہ بھولیں
کہ اللہ رب العالمین نے جو دوسری زندگی ہماری رکھی ہے اس میں ہمارے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے، کیا کیا نعمتیں ہیں، کیا کیا آسائشیں ہیں اور کیا کیا اللہ کے عذابات ہیں۔ اگر آج کی دنیا میں ہم وہ تمام آسائشیں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس دنیا میں اللہ رب العالمین عذابات میں ہمیں ڈال دے گا۔ آج کی دنیا میں اگر ہم اللہ رب العالمین کے احکامات کی تعمیر کی خاطر دنیا کی زیب و آرائش کو چھوڑیں گے تو بروز قیامت اس دنیا کی اس زندگی میں اللہ رب العالمین آسائش اور نعمتوں میں داخل کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی موت کو یاد رکھنا یہ بالکل ایسا ہے کہ گویا کہ انسان کی آخرت اس کے ساتھ چل رہی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیا خوبصورت مصرع پڑھا کرتے تھے کہ جب بیمار ہو جاتے، صحیح بخاری میں ہیں، تو آپ کے الفاظ ہوتے کل امرئ مسبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ۔ ہر شخص، ہر آدمی اپنے اہل و عیال میں سنا کرتا ہے، نئی نئی خواہشات کے ساتھ، نئی نئی تمناؤں کے ساتھ، نئی نئی امنگوں کے ساتھ۔ ہر صبح ہمارا ایک الگ پلان ہوتا ہے، ایک الگ روٹین ہوتی ہے۔ آج یہ کاروباری ڈیل کرنی ہے، آج اس پارٹی سے جا کر ہم نے وہ پیمنٹ وصول کرنی ہے، آج فلاں کام کو نمٹانا ہے، وہ ایک الگ ہی صبح کرتا ہے، لیکن اس سے نہیں معلوم والموت ادنی من شراک نعلہ، اس کی موت اس کی جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ قریب موجود ہے۔ ہماری زندگی کی پلاننگ میں گھر بھی ہوتا ہے، اچھا کاروبار بھی ہوتا ہے، بچوں کی تعلیم بھی ہوتی ہے، ان کا مستقبل بھی ہوتا ہے، لیکن ہماری اس پوری پلاننگ میں کہیں بھی ہماری موت شامل نہیں ہوتی، جو کہ یقینی چیز ہے، اور وہ تمام چیزیں جس کی ہم پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں وہ غیر یقینی چیز ہے۔ یہی وجہ ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ ابن ماجہ میں ہیں، ان کے غلام بیان کرتے ہیں اذا وقف عثمان بن عفان علی قبری یبکی حتی یبل لحیتہ۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی قبرستان جاتے، قبر پر جا کر بیٹھتے، زار و قطار رویا کرتے تھے، اس قدر روتے یہاں تک کہ آنسوؤں سے ان کی داڑھی بھیگ جایا کرتی تھی۔ یہ کون ہیں؟ یہ ذوالنورین ہیں، امیر المؤمنین ہیں، مسلمین کے تیسرے خلیفہ ہیں، داماد رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح اقدس میں رہی ہیں۔ شہادت کی بشارت آپ زندگی میں سنا چکے ہیں، جنت کی بشارت آپ زندگی میں بتا چکے ہیں، لیکن باوجود ان تمام بشارتوں کے قبرستان جا کر قبر پر بیٹھ کر اپنی موت کو یاد کر کے زاروں قطار ہوتے ہیں، آنسو سے داڑھی بھیگ جاتی ہے۔ ان کے غلام کہتے ہیں اے امیر المؤمنین، آپ کے سامنے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا، آپ کے سامنے جہنم کے عذاب کا ذکر کیا، لیکن کبھی آپ اس پر اس قدر رنجیدہ نہیں ہوئے۔ کیا وجہ ہے؟ جب قبرستان آتے ہیں، قبر پر بیٹھتے ہیں، زاروں قطار ہوتے ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرما رہے تھے ان القبر اول المنازل الاخرہ۔ دیکھو یہ جو قبر ہے جس میں صبح و شام ہم مردوں کو دفن کر رہے ہیں، ملک الموت اپنا کام کر رہا ہے، نہ وہ جوان دیکھتا ہے، نہ وہ بوڑھا دیکھتا ہے، نہ وہ تندرست دیکھتا ہے، نہ وہ مریض دیکھتا ہے، نہ وہ مرد دیکھتا ہے، نہ وہ عورت دیکھتا ہے، نہ وہ بچہ دیکھتا ہے، نہ کسی بوڑھے شخص کو دیکھتا ہے۔ اس کو اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ جس کی موت کا وقت آ جائے وہ اس کی روح قبض کر کے اسی قبر میں جا کر اس کو تدفین کیا جا رہا ہے، اس کو دفن کیا جا رہا ہے۔ اور آپ کے الفاظ ہیں ان القبر اول المنازل الاخرہ۔ دیکھو یہ جو قبر ہے
یہ آخرت کی منازل میں سب سے پہلی منزل ہے. اگر اذا ینجی منہ، اگر تم اس قبر کی پہلی منزل میں کامیاب ہو گئے، اس میں تمہیں نجات مل گئی، فما بعد ایسر ذالک، اس کے بعد کی جتنی منازل ہیں وہ تمہارے لیے آسان کر دی جائیں گی. اس میں تمہارے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے خیر و برکت شامل ہو جائے گی. وَإِن لَمْ يَنْجِي، لیکن اگر اس قبر میں تم کامیاب نہ ہو سکے، فرشتوں کے سوالات کا جواب نہ دے سکے، یہاں تم ناکام ہو گئے، فما اشد بعد ذالک، اس کے بعد کی جتنی منزل ہیں وہ سخت سے سخت تر ہوتی جائیں گی، مشکل سے مشکل تر ہوتی جائیں گی. اور آپ نے فرمایا میں نے بہت سارے مناظر دیکھے ہیں، لیکن کبھی میں نے قبر کے عذاب سے زیادہ ہولناک اور خوفناک کوئی منظر نہیں دیکھا. یہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، لولا ان تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم عذاب القبر. اگر تم، مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ اگر تم اپنے مردوں کو دفنانا نہ چھوڑ دو، میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کا عذاب دکھا دے، وہ تمہیں قبر کا عذاب سنا دے. مجھے یہ خدشہ تھا وہ عذاب دیکھ کر، اس عذاب کو سن کر تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس عذاب کو ہم سے برزخ میں رکھا ہے، آنکھوں سے اوجھل رکھا ہے. وہ کیا منظر ہے، وہ ایسا کیا معاملہ ہے کہ صحابہ اکرام زار و قطار روتے ہیں، آخرت کو یاد کرتے ہیں، قبر پر بیٹھتے ہیں تو دل گداری پیدا ہوتی ہے، ان میں نرمی آتی ہے، رقت آتی ہے. ہم قبرستان کے سامنے سے گزر جاتے ہیں، ہمیں اللہ رب العالمین یاد نہیں آتا. ابن ماجہ میں ہیں، مسند احمد میں ہیں، ابو داؤد میں ہیں، ترمذی میں ہیں، صحیح سند کے ساتھ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، المیت تحضرہ الملائکہ، جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے، اس پہ مرنے کی کیفیت طاری ہوتی ہے، حد نکاح تک، جہاں تک وہ دیکھتا ہے اسے فرشتے ہی فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اذا کان الرجل الصالح، اگر وہ آدمی نیک بخت ہوتا ہے تو سفید چہروں کے ساتھ، سفید لباس میں اس کی آنکھوں کے سامنے فرشتے موجود ہوتے ہیں. ملک الموت اس کے سرہانے جا کر بیٹھتا ہے اور اس سے کہتا ہے، ایتھا النفس الطیبہ اخرجی بروح وریحان ورب غیر غضبان. اے پاکیزہ نفس، اے طیب روح، باہر نکلا، آج تیرے پاس تیرے رب سے ملاقات کا وقت آ چکا ہے. خوشخبری حاصل کر، جنت کے خوشبو کی، جنت کے پھولوں کی، اپنے رب کی ملاقات کی، جو آج تجھ پر بڑا مہربان ہے، تجھ پر بالکل غضبناک نہیں ہے. اور اس کی روح کو جب نکالا جاتا ہے، مستدامت میں ہے، اس آسانی کے ساتھ اس کی روح اس کے جسم کو چھوڑ دیتی ہے، جیسے کسی مشکیدے سے پانی کا قطرہ ٹپکایا جاتا ہے. اور وہ فرشتہ اس کی روح کو اٹھاتا ہے اور آسمان کی طرف چڑھ جاتا ہے. جب آسمان کے دروازے پر پہنچتا ہے، یقال لہ خادم، جو آسمان کا داروغہ ہوتا ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے، من ھذا، آج کس کی روح کو لے کر آئے ہو؟ وہ جو دنیا میں اس کا سب سے بہترین لقب ہوتا ہے، اس لقب کے ساتھ اس کا تعارف کرایا جاتا ہے کہ یہ فلاں بن فلاں ہے، طیب اور پاک روح ہے، اپنے رب سے ملاقات کے لیے اسے لے جایا جا رہا ہے. آسمان کا خادم اس کو بشارت دیتا ہے اور اس کو الفاظ سے نوازتا ہے، مرحبا بالنفس الطیبہ ابشری بروح وریحان ورب غیر غضبان. اے پاکیزہ نفس، اے پاکیزہ روح، تجھے خوش آمدید ہو. آسمان کے فرشتے اسے مرحبا کرتے ہیں، اس کو خوشخبری سناتے ہیں جنت کے پھولوں کی، اس کی خوشبو کی اور رب کی ملاقات کی جو اس سے غضبناک نہیں ہے. اور اسی طریقے سے
सातों आसमान से होता हुआ वो शख्स रब के पास जब पहुंच जाता है, रब फरमाता है उक्तबूहु फी सिज्जीन, इस शख्स उक्तबूहु फी इल्लियीन, इस शख्स का नामाए अमाल इल्लियीन में रख दो। ये उन लोगों का रजिस्टर है कि जिसमें नेक लोग मौजूद हैं, और फिर उसकी रूह को वापस उसके जिस्म में लौटा दिया जाता है। गोया कि ये कब्र का आदाब या कब्र की राहत इसी कब्र में होती है कि जिस जमीन में हम उस शख्स को दफन करते हैं। और लवाहिकीन, अकरिबा, औलाद, अज़वाज, रिश्तेदार, जो सब उसकी तदफीन में, उसके जनाजे में उसके साथ मौजूद होते हैं, कभी कोई शख्स उसके साथ दफन नहीं किया जाता। वो पूरा कारोबार जो उसका पूरे शहर में फैला हो, वो सब एक तरफ रह जाता है, अकेला वो जिस्म होता है जो उस कब्र में मौजूद होता है। कभी कारून को उसके खजानों के साथ दफन नहीं किया गया, फिरौन को कभी उसकी बादशाहत के साथ दफन नहीं किया गया, हामान को उसके जादू और उसकी सल्तनत के साथ दफन नहीं किया गया। जो शख्स जिस कदर बड़ा हो, दुनिया का अमीर तरीन इंसान भी अकेला इस कब्र में दफन होगा, और दुनिया का मुफ्लिस तरीन इंसान भी अकेला इस कब्र में दफन होगा। दुनिया के अमीर तरीन इंसान को अगर वो रब का कलमा पढ़ता होगा तो उसे भी सफेद लिबास के कफन में दफनाया जाएगा, और गरीब तरीन इंसान को भी सफेद कफन में लेकर जनाजे के साथ तदफीन कर दी जाएगी। दुनिया का अमीर तरीन शख्स होगा, कोई महल नहीं बनाया जाएगा कि जिसमें उसे दफन किया जाए, कोई हवेली नहीं बनाई जाएगी बहुत बड़ी कि जिसमें उसको डाला जाए। और दुनिया का जो गरीब तरीन मुफ्लिस तरीन इंसान होगा वो भी 2 गज की जमीन में जाना है, अमीर तरीन इंसान को भी 2 गज की जमीन में जाना है। फरिश्ते एक ही तरह के उतरने हैं, और एक ही तरह के सवाल जवाब अमीर तरीन इंसान से भी करने हैं और गरीब तरीन इंसान से भी करने हैं। और यही मामला उस मुर्दे के साथ शुरू हो जाता है कि जिनको हम अपनी जिंदगियों में दफन करके आए चले जा रहे हैं, लेकिन उससे हम इबरत नहीं हासिल कर रहे। यहां बैठकर चश्मे तसव्वुर से हम में से हर एक शख्स अपने आप को ख्याल करे कि इसी कोठरी में, इसी 2 गज जमीन में अकरिबा, औलाद, रिश्तेदार, खानदान, दोस्त और अहबाब सब यहां दफन करेंगे, दुआ करेंगे और वापस लौट जाएंगे। और सही बुखारी में है, सही मुस्लिम में है, तिर्मिज़ी में है कि अभी व इन्नहु ला यस्माउ क़िरानी आलिहिम, अभी वो मुर्दा कि जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जा पहुंचा, अभी उसे दफन किया गया है, और अपने अकरीबा रिश्तेदारों की जूतियों की चाप वो अपने कानों में सुन रहा होता है। यंजिलाने मलिकाने अस्वदाने अज़रकाने युकालु अहदुहुमल मुनकर वल आखरुन नकीर, अभी उसकी कानों में जूतियों की ताप चल रही होती है कि 2 फरिश्ते सियाफाम नीली आंखों वाले उसके पास नाजिल हो जाते हैं, जिनमें से एक को मुनकर कहा जाता है और दूसरे को नकीर कहा जाता है। आखिरत शुरू हो गई। हम सोचते हैं कयामत बहुत दूर है, अभी तो कितनी निशानियां पूरी होनी है, उसके बाद की दुनिया और ये जमीन और आसमान तहस नहस होंगे। लेकिन हर शख्स की कयामत, उसकी आखिरत उसके साथ ऐसे ही चल रही है जैसे उसका जूते का तस्मा उसके साथ चल रहा है। और यहीं से वो कब्र की पहली मंजिल उसकी आखिरत को शुरू कर देती है, और यहीं से हिसाब किताब बास पुर्स उसकी मौत के साथ उसके साथ चल रहा है कि वो फरिश्ते उतरते हैं, उसको बिठाया जाता है और उससे पूछते हैं, सही बुखारी सही मुस्लिम में, मन रब्बुक, बता कि तेरा रब कौन है। हम गुमान करेंगे कि जो इंतहाई फासिक भी है, लेकिन अगर उसने कलमा पढ़ा है तो वो रब को तो जानता है कि वो अल्लाह है, वो ये भी जानता है कि वो दीन इस्लाम पर है, ये भी जानता है कि उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो ये जवाब देना कौन सा मुश्किल काम है।
وہاں جواب وہی شخص دے سکے گا کہ جس کو قوت گویائی اللہ عز و جل عطا کرے گا، کیونکہ آپ نے فرمایا فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ وَبِالْمُؤْمِنِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ وَبِالْمُوقِنِ، جو ایمان والا ہوگا، جس نے رب کی ملاقات کا پختہ یقین رکھا ہوگا، جس نے اللہ کو جب رب کہا تو ہر معاملے میں اسے رب سمجھا، خواہشات میں، حقوق میں، اس کی صفات میں، اس کی وحدانیت میں، ہر معاملے میں اس نے رب کو اپنا حاکم تصور کیا۔ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ وَبِالْمُوقِنِ، تو مومن ہوگا، موقن ہوگا، اس کا جواب ہوگا ربی اللہ، میرا رب اللہ رب العالمین ہے۔ وہ فرشتے اس سے سوال کریں گے ما دینوں کا، بتا کہ تیرا دین کیا ہے؟ آج جو دین کے نام پر مذہب، مکاتب فکر یا دوسرے تمام تر الفاظ مسالک کے نام پر چل رہی ہیں، کیا کبھی ہمیں معلوم ہوا کہ دین کیا ہے؟ جو شخص دین اسلام پر چلا ہوگا وہ وہاں پر جواب دے سکے گا کہ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے اور میں اسی پر چل کر آیا ہوں۔ اس سے کہا جائے گا ما کنت تقول بهذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے؟ ہم نے کلمہ پڑھا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم نے فتوے مانے اپنے علماء کے، ہم نے کلمہ پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن ہم نے تقلید اور اطاعت کی اپنے فقہا کی۔ اگر یہی معاملہ ہم اپنی زندگی میں کرتے رہے، آخرت کی فکر نہ کی، وہ وقت نہ آ جائے کہ اللہ رب العالمین قوت گویائی اور قبر کی موجودگی میں، فرشتوں کی موجودگی میں قبر میں ختم کر دے۔ جس شخص نے سچے دل کے ساتھ اللہ کو رب مانا ہوگا اور عمل دین اسلام پہ کیا ہوگا اور اپنے لیے ہدایت اور ہدایت کا چشم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو رکھا ہوگا، تو وہ کہے گا ھذا محمد، یہ محمد ہیں، قد جاءنا بالبینات، یہ ہمارے پاس کھلے دلائل لے کر آئے تھے، آمنا بھی وصدقنا بھی، ہم ان پر ایمان لے کر آئے تھے، ہم نے ان کی تصدیق کی تھی۔ وہ فرشتے اس سے کہیں گے ہمیں معلوم تھا کہ تیرا یہی جواب ہونا ہے۔ آسمان سے ندا بلند ہوگی صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، اس قبر میں اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دو، اس کی قبر جو 2 گز کی ہے اس کو فصیح کر دو، اس کو دراز کر دو، فَيُفْتَحُ لَهُ فِي الْحَرْدِ مَدَّ النَّظَرِ، اس کی قبر اس قدر کشادہ کر دی جائے گی کہ جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی اسے زمین ہی زمین نظر آئے گی۔ فرشتے اس کا چہرہ بائیں جانب موڑیں گے، فَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةً مِّنَ النَّارِ، جہنم کا ایک دروازہ وہاں سے کھولا جائے گا، اس کی بھاپ، اس کی تپش، اس کے عذاب کو وہ اپنے جسم میں محسوس کرے گا، اور فرشتے اس سے کہیں گے گھبرا مت، یہ وہ جگہ ہے جس سے اللہ رب العالمین نے تجھے بچا لیا، تو نیک آدمی تھا، تو رب کا فرما بردار تھا، رب کی اطاعت کرتا تھا، تو حلال کماتا رہا، حرام کی طرف نہیں گیا، اگرچہ تو نے مفلسی میں زندگی گزار دی، تو سچ بولتا رہا، جھوٹ نہیں بولا، اگرچہ تجھے تذریر اٹھانی پڑی، تو نے عزت کے لیے اپنے نفس کو نہیں بیچا، تو نے شہرت کی خاطر اپنا سودا نہیں کیا، آج اللہ تعالیٰ نے تجھے اس جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ پھر اس کا چہرہ اس کی دائیں جانب موڑا جائے گا، فَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةً مِّنَ الْجَنَّةِ، جنت کا ایک گوشہ وہاں سے کھول دیا جائے گا، اس کی ٹھنڈی ہوا، اس کی خوشبو، اس کی زینت کو وہ اپنے جسم میں محسوس کرے گا، اور فرشتے اس سے کہیں گے خوش ہو جا، ھذا مقعدک، یہ ہے تیرا ٹھکانہ،
یہاں تجھے جانا ہے اور اس کی قبر جو کہ کال کوٹری ہے، اندھیر نگری ہے، اللہ رب العالمین اپنے نور سے روشن کر دے گا اور اس سے کہا جائے گا نم صالحاً، اب تو آسان سی نیند سو جا، تیرا رب تجھے اسی وقت جگائے گا جب اللہ رب العالمین قیامت کو برپا کرے گا۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس کی زندگی اللہ کے احکامات کی تعمیل میں گزری، جو اللہ کا فرمانبردار رہا، جو اسلام کے قوانین پر عمل پیرا رہا، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر گامزن رہا، اس کا ٹھکانہ اور اس کا حشر اللہ رب العالمین نے سب سے بہترین کر دیا۔ لیکن اس کے برعکس جو شخص فاسق ہے، مجرم ہے، معاصی ہے، نافرمان ہے، رب کا گناہگار ہے، سرکش ہے، ضدی اور حد درم ہے، اس کا معاملہ اس سے بہت زیادہ خلاف ہے اور بہت زیادہ ہولناک ہے کہ جس کے لیے ہی یہ دعائیں مانگتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، کہ اللہ میں تجھ سے عذاب قبر کی پناہ مانگتا ہوں۔ وہ عذاب قبر کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، ابن ماجہ میں ہے، مسند احمد میں ہے، ابو داؤد میں ہے، اذا کان الرجل الفاسق، جب کوئی برے آدمی کی موت کا وقت قریب آتا ہے، فاسق اور بدکار کی موت کا وقت قریب آتا ہے، فرشتے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں، سیاہ لباس میں، سیاہ چہرے کے ساتھ اس پر ہولناکی طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ملک الموت اس کے سرہانے آ کر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے اخرجی ایتھا النفس الخبیثہ، اے ناپاک روح، اے بدبخت نفس، اب باہر نکلا، تو نے بہت سرکشی کر لی، آج رب سے ملاقات کا وقت تیرے پاس آ پہنچا ہے، وَأَبْشِرِي بِحَمِيمٍ وَغَسَّاقٍ وَرَبِّ غَضْبَانٍ، اور تو آج خوشخبری حاصل کر جہنم کی بھاپ کی، گرم پانی کی، اس کی پیپ کی، رب کی ملاقات کی جو آج تجھ پر بڑا غضبناک ہے۔ مسند احمد میں ہے، پھر اس کی روح کو اس کے جسم سے اس قدر بے دردی کے ساتھ نکالا جاتا ہے کہ جیسے کسی کانٹے دار لکڑی میں گیلی روئی پھنسی ہو اور کھینچ کھینچ کر اس روئی کو اس کانٹے دار لکڑی سے نکالا جاتا ہے۔ اس تکلیف کے ساتھ اس گناہگار فاسق اور مجرم کی روح کو وہ کھینچتا ہے اور فَيُعْرَجُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ، اور اس کو لے کر آسمان کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے۔ خادم پوچھتا ہے من ھذا، آج کس بدبخت کی روح لے کر آئے ہو؟ دنیا میں جو اس کا سب سے بڑا ترین لقب ہوتا ہے، اس لقب کے ساتھ پکار کر کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں بن فلاں ہے اور یہ ناپاک اور خبیث روح ہے۔ فرشتے اس پر لعن و طعان کرتے ہیں، اس سے کہتے ہیں ابشری بحمیم وغساق ورب غضبان، تو خوشخبری حاصل کر آج جہنم کے گرم پانی کی، اس کی بھاپ کی، اس کی پیپ کی، رب کی ملاقات کی جو آج تجھ پر بڑا غضبناک ہے۔ اور پھر وہ رب کے پاس جا پہنچتا ہے اور رب فرماتا ہے اکتبوہ فی السجین، اس شخص کے نامہ اعمال کو سجین میں لکھ ڈالو، اور پھر اس کی روح کو بھی واپس اس کی جسم میں لوٹا دو کہ جو جسم اسی زمینی قبر کے اندر موجود ہے۔ اس کی روح واپس اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے، اور ابھی اقربا کا، رشتہ داروں کا، اولاد کے جانے کی چوٹیوں کی تاپ وہ سن رہا ہوتا ہے کہ وہی دو فرشتے سیاہ فام، نیلی آنکھوں والے، منکر نکیر اس کے پاس موجود ہوتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں من ربک، اب بتا تیرا رب کون ہے؟ ابو داؤد میں ہے کہ وہ پھر پکار کر کہتا ہے ہا ہو لا ادری من ربی، ہائے میری خرابی، ہائے مجھ پر افسوس، مجھے نہیں معلوم میرا رب کون ہے۔ جو کلمہ پڑھتا رہا اللہ کا لیکن
ماننے سے انکار کر دے، وہ اللہ کے نام کو بھول جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر اپنا نام تک لانا گوارا نہیں کرے گا۔ اس کا جواب ہوگا لا ادری من ربی، میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے۔ اس سے کہا جائے گا ما دینو کا، بتا تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر جواب دے گا ہا ہو لا ادری ما دینی، ہائے افسوس، ہائے میری خرابی، مجھے نہیں معلوم میرا دین کیا ہے، کس مذہب کو مانتا تھا، کس دین پر چلتا تھا، وہ اسلام بھول جائے گا۔ اس کو پوچھا جائے گا ما کنت تقول بہذا الرجل، اس شخصیت کو جانتے ہو، اس کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے کہ جس نے کلمہ پڑھا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے آپ کے الفاظ ہیں فَأَمَّا الْكَافِرُ أَبِ الْمُنَافِقِ، یہ انکار کرنے والا ہے یا منافق ہے۔ ایک تو وہ انکاری ہے کہ جس نے رب اور رسول کا انکار کر دیا، ایک وہ منافق ہے جو کلمہ رب اور رسول کا پڑھتا رہا لیکن الہ وہ دوسری شخصیات کو بناتا رہا۔ اور اس وقت ہم اندازہ کریں کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت بھی نہیں کر سکے گا، معاذ اللہ۔ وہ نہیں بتا سکے گا کہ یہ میرے رسول ہیں جو ہدایت دے کر آئے تھے، قرآن مجید دے کر آئے تھے، جن کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنا کر پیش کیا تھا۔ اس کا جواب ہوگا ہا ہو لا ادری من ہادا، ہائے افسوس، ہائے میری خرابی، مجھے نہیں معلوم یہ شخصیت کون ہے۔ لوگ کہا کرتے تھے اللہ کے رسول ہیں، میں نے بھی کہہ دیا اللہ کے رسول ہیں۔ کبھی نہ تعلیمات دیکھی، کبھی نہ ان کو پڑھا، اور نہ ہی کبھی ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کی۔ آسمان سے ندا ہوگی قذب عبدی، میرے بندے نے جھوٹ کہا، اس کو جہنم کا لباس پہنا دو، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو۔ اس کا چہرہ فرشتے اس کی دائیں جانب موڑیں گے، فَيُخْرَجُ لَهُ فُرْجَةً مِّنَ الْجَنَّةِ، وہاں سے جنت کا ایک گوشہ کھولا جائے گا، اور اس جنت کی ہوا، اس کی ٹھنڈ اور اس کی خوشبو کو وہ محسوس کرے گا۔ فرشتے کہیں گے یہ وہ جگہ ہے جس سے اللہ رب العالمین نے تجھے پھیر دیا، تیری بدعمالی کے سبب، تیری حرص و حبس کی وجہ سے، تیری نافرمانی کے سبب، تیری ضد اور ہٹ ڈلمی اور سرکشی کی وجہ سے اللہ نے یہ خوبصورت ٹھکانہ تجھ سے موڑ دیا، اور پھر اس کا چہرہ بائیں جانب موڑا جائے گا، فَيُخْرَجُ لَهُ فُرْجَةً مِّنَ النَّارِ، وہاں سے جہنم کا ایک گوشہ کھولا جائے گا۔ اس کی بھاپ، اس کی تپش وہ اپنے جسم میں محسوس کرے گا، اور فرشتے کہیں گے ہَذَا مَقْعَدُكَ، دیکھ یہ ہے تیرا ٹھکانہ، تو نے دنیا کی زندگی رب کی نافرمانی میں گزاری، رب کا ساری زندگی سرکش رہا، کبھی رب کی اطاعت نہیں کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر گامزن نہیں رہا، دیکھ یہ ہے تیرا ٹھکانہ جو جہنم کے عذاب کی صورت میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی قبر کو، اس کی زمین کو کہے گا اس پر دم ہو جا، فَيُزَيِّقُ حَتَّى تَضْلَعَ أَضْلَاعُهُ، اس کے لیے اس کی قبر اس قدر تنگ ہو جائے گی کہ یہاں تک کہ اس کی دونوں پسلیاں ایک دوسرے سے جڑ جائیں گی، اور اللہ رب العالمین ایک فرشتہ اس پر مقرر کرے گا جو کہ اندھا ہے، گونگا ہے، جو نہ دیکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا موجود ہے، ابو داؤد میں ہے۔ اس ہتھوڑے کی یہ طاقت ہے، اگر کسی مضبوط پہاڑ چٹان پہ وہ ہتھوڑا مارا جائے، وہ پل بھر میں ریزہ ریزہ مٹی مٹی ہو جائے، اور وہ ہتھوڑا اس اندھے اور گونگے فرشتے کو اللہ رب العالمین نے دے رکھا ہے جو اس کے اس فاسق، اس مجرم، اس منافق کے سر پر مارتا ہے، فَيَسِيحُ صَيْحَةً، اور اس ہتھوڑے کے پڑنے کی وجہ سے وہ چیختا ہے، زمین و آسمان میں اس کے ارد گرد جتنی مخلوق ہیں سب اس کی آواز کو سنتے ہیں سوائے جن و انس کے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایسے معاملات ہمیں نظر آتے ہیں، گویا کہ اور اللہ رب العالمین اس کی قبر میں اندھیرا کر دیتا ہے، اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، صبح شام اس پر عذاب مسلط ہے،
اس پر فرشتہ مقرر ہے کہ جو کوڑے اس پر برسا رہا ہے، اس کی ہڈیاں، اس کی پسلیاں ایک دوسرے سے جڑ چکی ہیں، اور یہ تمام عذاب اٹھائے جانے والے دن تک اس شخص پر مسلط کر دیا جاتا ہے کہ جو رب کا نافرمان، رب کا معاصی، رب کا سرکش رہا ہے۔ یہ ہے وہ عذاب قبر، یہ ہے قبر کی راحت اور قبر کا عذاب جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے اپنے امتیوں کو سنایا ہے تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔ آخرت کی فکر، آخرت کے لیے جینا، ہم یہ سوچیں کہ جو شخص نہ اللہ کو مانتا ہو نہ رسول کو مانتا ہو، جو ایتھس ہو، کہ جو سمجھتا ہے کہ یہ دنیا ایک دھماکے سے بن گئی ہے، اس کو بھی یہ معلوم ہے ایک وقت ہمیں آنا ہے اور موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور یہ بات اس دنیا میں موجود ہر شخص کو معلوم ہے، لیکن جو سب سے یقینی چیز ہے ہم سب سے زیادہ اس سے غافل ہیں، اور یہ دنیا جو دھوکہ ہے، جو غیر یقینی ہے، ہم اس کی زیب و زینت اور اس کی آرائش میں مبتلا ہیں۔ وہ قیامت کا منظر، وہ آخرت کا منظر، یہ کچھ نہیں ہے کہ جو عذاب اللہ رب العالمین نے وہ سنا دیے، اور وہ کیا منظر ہوگا کہ ہم اس دنیا کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں۔ اور رب کا فرمان ہے کلا اذا دکت الارض دکن دکا، کچھ نہیں ہے یہ دنیا، یہ دھوکے کا گھر کسی وجہ سے ہے، صرف اللہ کی ایک مار سے یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ بڑے بڑے پہاڑ، یہ آسمان، یہ زمین، بڑی بڑی عمارتیں، وہ تمام کی تمام اللہ کی ایک مار میں ختم کر دیے جائیں گے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آئے گا، فرشتے آئیں گے، سب بسب فرشتے موجود ہوں گے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اس دن جہنم کو گھسیٹ کر ان کی آنکھوں کے سامنے لایا جائے گا۔ بنی اسرائیل میں فرمایا وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے، اور بروز قیامت اس کی کتاب، اس کا حساب و کتاب، اس کا اعمال نامہ اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اپنا نامہ اعمال، پڑھ اپنے اعمال جو تو دنیا کی زندگی میں کرتا تھا، آج تیرے نفس کے لیے تیرا یہ اعمال نامہ کافی ہے۔ آج ہم اپنی خطاؤں کو، اپنے گناہوں کے دفاع کے لیے کیا کچھ کہتے ہیں، یہ زبانیں بڑی چلتی ہیں اس بات کے لیے کہ میں خطا کار، گناہ گار نہیں ہوں۔ بروز قیامت اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم تیرے منہ کو بند کر دیں گے، تیرے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور اس روز یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ کان، یہ آنکھیں خود اس کے نفس پر گواہی دیں گی کہ وہ کیا کچھ کرتا رہا۔ اور جب اللہ رب العالمین جلوہ افروز ہوگا اور حساب و کتاب کا وقت ہوگا تو فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، رہا وہ شخص جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ پکار پکار کر کہے گا آؤ آؤ دیکھو میرا نامہ اعمال پڑھو، دیکھو میری نیکیاں پڑھو۔ کہا جائے گا کیا وجہ ہے کہ تیرا نامہ اعمال تیرے دائیں ہاتھ میں ہے؟ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ ایک روز مجھے اپنے حساب و کتاب سے ملنا ہے، اس کو مجھے حاصل کرنا ہے، مجھ سے بات پرس ہونی ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پھر وہ عیش و عشرت راضی رہنے والی زندگی میں ہوگا۔ فی جنت عالیہ، اونچی اونچی جنتوں میں، اونچے اونچے باغات میں ہوگا۔ قطوفہا دانیہ، اس کے پاس جنت کے درخت ہوں گے، ان پر پھل ہوں گے، وہ گوشے اس کے قریب کر دیے جائیں گے۔
اس سے کہا جائے گا کلو واشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، آج مزے سے تو کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، بسبب اس کے تو دنیا کی زندگی میں نیک اعمال کر کے آیا ہے، رب کی فرما برداری کر کے آیا ہے۔ لیکن اس کے برعکس وہ شخص جو مجرم ہے، فاسق ہے، گناہگار ہے، سرکش ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، رہا وہ شخص کہ جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا ہائے میری خرابی، ہائے مجھ پر افسوس، مجھے کبھی یہ اعمال نامہ نہ ملتا، میں کبھی اس سے اپنی نگاہیں نہ ملا سکوں، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے افسوس، دنیا میں زندگی کے لیے مرتا رہا کہ عمر مل جائے، اب خواہش ہے کہ موت آئے اور میرا کام تمام کر دے۔ ہلک انی سلطانیہ، جو طاقت دنیا میں کماتا رہا، اپنے لیے اقتدار حاصل کرتا رہا، ما اغنا انی مالیہ، نہ میرا مال میرے کام آیا، نہ وہ طاقت اقتدار میرے کام آیا، اس طاقت اقتدار نے مجھے ہلاک کر دیا۔ وہ یہی ندائے پکار رہا ہوگا کہ رب پکارے گا خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑو، اس کو جکڑ دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو لے جا کر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دو، اور وہ جہنم ہوگی، وہ زنجیریں ہوں گی، اس پہ اس کے لیے عذابات ہوں گے کہ ہم یہ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی۔ کفار بھی پوچھا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا رب نے سأل سائل بعذاب واقع، سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ عذاب کب واقع ہوگا، بہت عذاب کی وعیدیں سننے کو ملتی ہیں، آخر واقع کب ہوگا۔ للکافرین لیس لہ دافع، یہ کافر اس کے بارے میں کیوں پوچھتے ہیں؟ بروز قیامت جب عذاب مسلط ہوگا، ان کفار کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ من اللہ ذی المعارج، سیڑھیوں والے ذو المعارج، اللہ کی طرف سے وہ ہوگا۔ تعرج الملائکۃ والروح علیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس دن فرشتے اتریں گے، روح الامین اتریں گے، اور وہ ایک دن ہماری نگاہ میں 50,000 سال کا دن ہوگا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گھبرائیے نہیں، آپ تبلیغ کرتے رہیے، ان کو سمجھاتے رہیے، اگر اس تبلیغ کے معاملے میں آپ کو تکلیف دیتے ہیں فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، آپ اس پر اچھے طریقے سے صبر کیجئے۔ کیوں؟ انہم یرونہ بعیدا، یہ اس جہنم کو، اس قیامت کو، اس آخرت کو بہت دور سمجھتے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم اس کو بہت قریب سمجھتے ہیں۔ وہ کیا دن ہے؟ یوم تکون السماء کالمہل، اس دن آسمان یہ جو ہمارے سامنے موجود ہے، یہ بڑا بلند و بالا آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی مانند ہو جائے گا۔ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، اور یہ بڑے بڑے پہاڑ، چاہے وہ کیٹو ہو یا نیپال میں موجود ماؤنٹ ایوریسٹ ہو، یہ تمام پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، اور اس دن مجرم کے پاس بھاگنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور وہ پہاڑ جو اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے، اور اس وقت جب وہ شخص جو مجرم وہاں موجود ہے، اس کو عذاب سے بچانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی گرم جوش دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا۔ يُبَصِّرُونَهُمْ، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، مگر مدد کے لیے کوئی شخص آگے نہیں بڑھے گا۔ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ، مجرم خواہش کرے گا کہ جس اولاد کے لیے بیٹوں کی خاطر میں اپنی ساری زندگی کماتا رہا، ان کو کھلاتا رہا، اس دن مجرم خواہش کرے گا اس عذاب سے نجات مل جائے، اگرچہ میں اپنا بیٹا دے دوں، وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، بیوی دے دوں، بھائی دے دوں، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اپنا پورا خاندان دے دوں جس پہ پناہ لیا کرتا تھا، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، اپنی ساری دنیا دے دوں، بس اس عذاب
نجات مل جائے؟ کلا، ہرگز نہیں، وہاں یہ تمام باتیں کام نہیں آئیں گی۔ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی، وہاں جہنم کا انگارہ ہوگا، اور وہ جہنم کا انگارہ اس کے سر کی کھال کو کھینچ لے گا۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ رب العالمین کا غضب ہے، کہ جس سے ہر وہ شخص گزرے گا کہ جس سے اللہ رب العالمین غصہ ہے، جس پر غضبناک ہے، جس سے ناراض ہے۔ یہ کچھ نہیں، فرمایا اللہ رب العالمین نے ان الشجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت طعام العظیم، گناہگاروں کا کھانا ہے۔ کالمہل یغلی فی البطون، پگھلے ہوئے تانبے کی مانند وہ پیٹ میں ایسے کھولے گا، کغلی الحمیم، جیسے کہ گرم پانی جوش مارتا ہے۔ وہ زقوم کا درخت کھلایا جائے گا۔ صحیح مسلم میں ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لو قطرۃ من الزقوم قطرۃ، اگر زقوم کے درخت کا ایک قطرہ اس زمین پر گرا دیا جائے، لفسدت الارض معائشها، زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب فنا ہو جائے گا۔ اس کی معیشت، وہ تمام اناج، وہ تمام نعمتیں جو اس زمین پر پوری دنیا میں موجود ہیں، اگر اس زقوم کے درخت کا ایک قطرہ ٹپک گیا، یہ سب کا سب تہس نہس ہو کر ختم ہو جائے گا۔ اور اللہ کا فرمان ہے طعام العظیم، یہ گناہگار کا کھانا ہے جس کو اسے کھانا پڑے گا۔ وہ پیٹ میں کھولے گا پگھلے ہوئے تانبے کی مانند، ایسے کھولے گا جیسے گرم پانی جوش مارتا ہے، اور رب فرمائے گا جہنم کے بیچوں بیچ لے جاؤ، اور کہا جائے گا ذق انک انت العزیز الکریم، آج اس عذاب کا مزہ چکھ، دنیا میں تو بہت عزت والا، بڑا غالب، بڑا طاقتور بنا گھومتا تھا، آج اللہ رب العالمین کے اس عذاب سے بچ۔ گویا کہ یہ دنیا کی زندگی، یہاں پر کسی شخص نے ہمیشہ کی زندگی نہیں حاصل کی۔ اگر محض دولت سے یہ عمر بڑھ جاتی، قارون کو کبھی موت نہیں آتی۔ اگر محض اقتدار سے یہاں پر ہمیشہ کی زندگی مل جاتی، فرعون کبھی سمندر میں نہیں ڈبویا جاتا۔ اگر محض تعلق، نسبت، رشتہ داری کی وجہ سے کسی شخص کو اللہ عذاب سے بچانے والا ہوتا، نوح کا بیٹا کبھی نوح کی آنکھوں کے سامنے سمندر میں غرق نہیں کیا جاتا۔ آپ نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، کہ جب آپ نے اپنے تمام تر لوگوں کو اپنے پاس جمع کیا اور نام لے لے کر آپ نے اپنے اقربا کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اور فرمایا یا عباس یا امی محمد، اے عباس، اے محمد کے چچا، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ۔ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، بروز قیامت میں رحمت للعالمین ہوں، لیکن تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ آپ نے فرمایا یا صفیہ یا امتی محمد، اے صفیہ، اے محمد کی بھوبی، اتق اللہ، اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ۔ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، بروز قیامت میں اللہ کا محبوب ہوں، لیکن تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ یا فاطمہ یا بنت محمد، اے فاطمہ، اے محمد کی بیٹی، اے محمد کی لخت جگر، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، جو دنیا میں چاہیے مجھ سے یہاں مانگ لو۔ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، بروز قیامت میں محمد ہوں، اللہ کا رسول ہوں، لیکن اپنی بیٹی کو بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا دائمی اور حتمی فیصلہ ہے۔ وَكَانَ رَبُّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جو سرکش ہے، جو مجرم ہے، جو منافق ہے، جو مرتاب ہے، جو فاسق ہے، جو رب کا ضدی اور ہٹ درم ہے، رب کا نافرمان ہے، اللہ رب العالمین قبر سے لے کر قیامت تک
اور قیامت سے لے کر جہنم تک اور جہنم میں ہمیشہ کی زندگی میں اس کو ان تمام عذابات سے گزارے گا جس سے نجات کی دوسری کوئی جگہ نہیں. اور برعکس اس شخص کے کہ جو رب کا فرما بردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پیروکار، آپ کے حکم پر سر تسلیم خم کرنے والا، قبر سے لے کر قیامت تک اور قیامت سے لے کر جنت تک اس کے لیے رحمتیں ہیں، نعمتیں ہیں، آسائشیں ہیں اور دائمی ہمیشہ کی زندگی ہے جو عزت افروزی کے ساتھ تختوں پر ان جنتوں میں اس کی حوروں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے رکھ دی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، آخرت کی فکر کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اللہ رب العالمین اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا لِي وَلَكُمْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ